يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان للإنسان عدوا مبينا وقال الله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم انتہائی قابل قدر معزز محترم سامعین اللہ ذو الجلال جو کہ ہم سب کے خالق و مالک حاضر ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک گلدستہ اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہر نبی نے اس دعوت کے لیے اپنی لیل و نہار کو وقف کیا اور ہر اس بات سے آگاہ کیا کہ جس سے انسان کا تعلق اللہ ذو الجلال سے جڑ جاتا ہے اور ہر اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ جس کی وجہ سے انسان کا تعلق اللہ ذو الجلال سے ٹوٹ جاتا ہے اللہ مالک الملک نے انسان کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے پیدا فرمایا اس کے اندر روح پھونکی اس کو کلمات سکھائے اور تمام فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا اور انکار کی وجہ کیا تھی غرور گھمنڈ اور تکبر تھا کہتا ہے میں تو آگ سے پیدا ہوا اور آگ تو اوپر کو جاتی ہے اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے مٹی تو زمین پہ رہتی ہے تو کہنے لگا اسی لیے میرا مقام اس سے زیادہ ہے اونچا ہے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ ذو الجلال نے قیامت تک اس کو دھتکار دیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ قیامت تک تجھ پہ میری پھٹکار ہے
اور تجھ پہ میرا غضب ہی نہیں۔ تو پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو نے مجھے پکار تو دیا ہے، تو نے اپنی رحمت سے مجھے دور تو کر دیا ہے، لیکن اب میری ایک دعا ہے وہ قبول کرے۔ یہاں پہ ایک نکتہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ شیطان سے برا تو نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کو اللہ ذوالجلال نے انتہائی خوبصورت انداز میں پیدا کیا اور یہ بات بھی اسے سمجھا دی کہ مانگنا ہے اللہ ذوالجلال سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ ذوالجلال کی۔ شیطان نے مہلت مانگی ہے، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے۔ اللہ رب العزت سے قیامت تک مہلت دے دیتے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال کو وہ انسان بڑا پیارا لگتا ہے، اور جب دعائیں چھوڑ دیتا ہے، اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلانا چھوڑ دیتا ہے، اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اندر یا تو پھر غرور اور تکبر آ گیا ہے، یا پھر اتنا اس کے پاس آ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرعون، حامان اور قارون سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں کیوں رب سے مانگوں۔ اس سے بڑا کفریہ کلمات اور اس سے بڑا غلط نظریہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے خواہش نفس اس بات کو ملامت کرے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو میں اپنے رب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں۔ آج انشاءاللہ اس جمعہ المبارک کے اندر ہم 4 ایسے وظیفے سیکھیں گے کہ جن کی برکت اور طاقت اتنی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان وظیفوں کے پڑھنے سے انسان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ ذوالجلال کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہاں پہ سمجھنی بڑی ضروری ہے، اگر یہ فعل انسان کے اندر ہے تو پھر کوئی بھی عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں قبول ہی نہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نبی میرے بندوں سے کہتا ہوں، یقول الذی ہی احسن، یہ اچھی بات نہ کیا کریں، یقول الذی ہی احسن، اچھی بات نہ کیا کریں، بلکہ بہت ہی اچھی اور پیاری گفتگو کیا کرے، جب بھی کسی سے ملاقات کرے، جب بھی کسی سے مصافحہ کرے، کسی سے ملے، ان کی زبان کے اندر اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ سننے والا بھی کہے کہ انسان تو بڑا ہی اچھا ہے اور گفتگو بھی بڑی پیاری کرتا ہے۔ تو ایسا انسان اللہ ذوالجلال کے ہاں بھی بڑا قدر والا ہوتا ہے، جو اپنی زبان کو سنبھال کے اور بات کرتا ہے، سمجھ کے کرتا ہے کہ میں نے یہاں پہ یہ بات کرنی ہے۔ لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس اسلام ہو، ایمان بھی ہو، قرآن بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کی زبان جو ہے وہ آوارہ ہو، اس سے بڑا دنیا میں بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو یہ علم نہ ہو کہ میں نے وہاں پہ کیا بات کرنی ہے، فلاں جگہ پہ میں نے کون سی بات کرنی ہے، اور اس کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ جو بات ہے میں اپنی ماں کے سامنے بول رہا ہوں، تو یہ بات مجھے زیبا دیتی ہے یا نہیں دیتی، میں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جب انسان کی زبان آوارہ ہو جائے تو پھر میرے بھائیو انسان کا کوئی بھی عمل اللہ جلال کے ہاں قبول نہیں ہو۔ اسے علم نہ ہو کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، وہاں پہ میری ماں کھڑی ہے،
یا میرا باپ موجود ہے تو یہاں پہ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. جب زبان ہمارا ہو جائے، وہ کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ واپس نہیں آتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، او میرے صحابہ اپنی زبان سے صحیح کلمات ادا کیا کرو. جب بھی کسی سے گفتگو کرو کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کے دل کو کبھی نہ دکھانا. اسی لیے صحابہ کرام جب بھی بات کیا کرتے تھے نرم اور پولائٹ بات کیا کرتے تھے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ رسول جلال فرماتے ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد انسان اپنی زبان سے بات نکالتا نہیں ہے اور دو نگران فرشتے جو ہیں اس کے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں الا قول اسی وقت وہ نکلے تھے الا لديه رقيب عتيد زبان سے کلمہ نکالا ہے ابھی اسی وقت انہوں نے لکھ لیا. اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کے گفتگو کرو تو پہلے سوچو کہ میں نے یہ بات کرنی ہے اور میرے بات کرنے سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. بات کرو تو بات اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ سننے والا بھی کہے کمال کی بات کرتا ہے اور ہر وقت اس کا دل بھی اسی تاب میں لگا رہے کہ میں نے اس شخص کے پاس بیٹھنا ہے، اس کی صحبت بڑی پیاری ہے. جب زبان ہمارا ہو جائے تو پھر میرے بھائی اللہ ذو الجلال کا غضب بھی اس شخص کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جو اللہ ذوالجلال کی اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال کے ماننے والے اس کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا مشن اور مقصد یہی ہوتا ہے جب بھی ان کے سامنے کوئی فضول بات کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ فضول بات کانوں میں پڑتی ہے وہاں سے اعراض کر لیتے ہیں. أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا اور یہ کہہ دیتے ہیں تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، میرے اعمال میرے ساتھ. لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وہاں سے خود کو جدا کر لیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ فضول بحث ہو رہی ہے. آج دیکھ لے لڑائی جھگڑے اور تھانوں کے تھانے بھرے پڑے، کچہریاں بڑی بڑی، لڑائی قتل و غارت عام ہے. اور یہ فتنے فساد کس لیے ہے؟ یہ میرے بھائی زبان کی وجہ سے. اگر ہماری زبان درست ہو جائے، ہمارے الفاظ درست ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برساتے. آج ہمارے اندر کمی ہے تو اس بات کی کمی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری زبان یہ سلامت ہے، ہماری زبان صاف نہیں ہے.
زبان کی آوارگی، زبان کی صفائی اگر نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہے، اگر تیری زبان ہی صاف نہیں ہے اللہ عز جلال کے لیے اور لوگوں کے لیے، تو پھر تیرا عمل بھی اللہ عز جلال کے ہاں قبول ہی نہیں۔ قبولیت کی شرط یہی ہے۔ اور کتنا وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہی نہیں ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو اشارہ کیا اور کہا حفظ اللسان، اور میرے صحابہ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں۔ یہ جب نکلتی ہے تو پھر بڑے بڑے گناہ انسان سے کروا دیتی ہے، اور انسان کو سوچ نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کیا بولنا ہے۔ اپنی زبان سے وہ بات کرو جس سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ مسلمانوں کی عزت کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہ عادت فرما دی، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دو کام جو شخص کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھنے والا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ زبان سے وہ بات کرے جو خیر والی بات ہے، وہ بات کرے جس کے اندر بھلائی ہے، جس کے اندر خیر چھپی ہے، جس کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک چھپا ہے، وہ بات اپنی زبان سے کیا کرے۔ وَإِلْيَصْمُتْ، اگر خیر والی بات نہیں کہہ سکتا تو انسان کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، خاموشی اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان کو کوئی بات نہ آئے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کون سی بات کرنی ہے، میں لوگوں کے سامنے کون سا جملہ پیش کروں، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، خاموشی اختیار کر لے۔ اس کے اندر بڑی برکت ہے، اللہ ذوالجلال کی رحمت ہے۔ خاموشی اختیار کر لے گا، اللہ ذوالجلال اس کی خاموشی کو بھی عبادت بنا کے لے گا۔ اور جو شخص اپنی زبان سے ہر وقت برے الفاظ کہتا رہتا ہے، ہر وقت اس کا مشن یہی ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے میں نے لوگوں کے سامنے اپنی باتیں کرنی ہے، میں نے یہ چرچا کرنا ہی کرنا ہے، میں نے سیاست کرنی ہے، میں نے وہ باتیں کرنی ہے جو دنیا کے اندر عام لوگ کرتے ہیں۔ آج کل مسجدوں کے اندر بھی یہی حال ہے، لوگ مسجدوں کے اندر بھی نہیں رکتے، مسجدوں کے اندر بھی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہے جو دنیاوی باتیں ہوتی ہے، سیاست کی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منع فرمایا یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، ان کے اندر وہ بات کرنی چاہیے جو اسلام کے موافق ہو، جو اسلام کے خلاف بات ہو، وہ بات نہیں کرنی چاہیے، وہ مسائل پوچھنے چاہیے جو دینی مسائل ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث پوچھنی چاہیے اور قرآن و حدیث کے مسائل پوچھے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی گفتگو انسان کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی ہے ہی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک انسان اپنی شرمگاہ کی اور دوسری گارنٹی اپنی زبان کی دے، لسان کی گارنٹی دے دے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے، کنٹرول میں رکھے، کسی سے بھی گفتگو کرنی ہے تو دائرے میں رہ کے کر سکتا ہے،
لیکن بات کرو تو سب سے پہلے بات کو تولو کہ میں بات کر رہا ہوں تو کون سی بات ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. رب تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو گیا کہ نبی میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی یہ گفتگو کرے، جب بھی یہ کوئی بات کرے تو اچھی بات کرے، بھلائی والی بات کرے، خیر ہو اس کے اندر، شر والی بات نہ ہو جس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو سکے. بات وہ کرو کہ جس سے مسلمانوں کی حفاظت ہو سکے، مسلمان اپنے آپ کو اچھا سمجھے. اور زبان کی جب حفاظت نہ ہو، زبان آوارہ ہو جائے تو پھر انسان اپنی زبان سے ہر وہ باتیں کرتا ہے کہ جس کا شریعت کے اندر توڑ ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اس شخص کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، آخرت پر بھی اس شخص کا ایمان نہیں ہے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم نے بات وہ کرنی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اچھی ہو اور اللہ ذوالجلال کے ہاں بھی قابل قدر ہو، مقبول ہو. رب تعالیٰ کے ہاں ہماری بات کی قدر ہو، وہ زبان سے بات کی جائے کہ جس کے اندر بھلائی چھپی ہو، جس کے اندر خیر چھپی ہوتی ہے. پھر اللہ ذوالجلال اس کو بھی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں بنا کے لے. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. سب سے اچھا ایمان اس شخص کا ہے، سب سے اچھا ایمان اس شخص کا ہے کہ جو فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ذوالجلال کی رضا کے، اور یہ سمجھتا ہے ان فضول باتوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، بحث اور مباحثہ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انسان مرتکب بن جاتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جو شخص ان چیزوں کو پکڑ لیتا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو پھر اپنی زبان سے نرم گفتگو کرتا. زبان سے بولو تو اونچا بھی نہ بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کو کہا کہ اے صحابیوں جب گفتگو کرنے لگو تو زبان سے بڑی نرم اور ملائم گفتگو کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے تو ان کے اندر اتنی نرمی ہوتی، اتنی شفقت ہوتی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا جھمکنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہوا. تو یہ کس کی وجہ ہے؟ قرآن نے کہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کی زبان کی وجہ سے، یہ لوگ، یہ صحابی آپ کی زبان کی وجہ سے، آپ کی گفتگو کی وجہ سے آپ کے ارد گرد بیٹھتے. اور یہی وجہ تھی کہ وہ صحابہ کرام پھر ان کو علم بھی حاصل ہوا محمد مصطفیٰ سے تو پھر سیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور لوگوں سے بھی کہا کرتے. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو جب بھی دین کی دعوت دیتے، جب بھی کفار کے سامنے دین کی بات کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے تو ان کی زبان بڑی نرم ہوا کرتی تھی، بڑی ملائم ہوا کرتی تھی. اور پھر اسی سبب سے وہ کافر جو ہے مسلمان ہو جایا. کافر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مسلمان ہوئے. لیکن اندازہ لگاؤ اگر زبان اونچی ہوتی تو کیا لوگ اس کو پسند کرتے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمید. اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کرو. اونچی جو زبان سے بولتا ہے، قرآن نے کہا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمید، جو اونچی آواز سے بولتا ہے اونچی آواز تو گدھے کی ہو. اپنی زبانوں کے اندر بستی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو. اللہ ذوالجلال تمہارے اوپر
نرمی پیدا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور میرے صحابہ اپنی زبانوں کے اندر نرمی کو اختیار کرو، نرمی اختیار کر لو گے اللہ عز و جلال تمہارے اوپر نرمی کر دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے کافر متاثر ہوتے اور کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ آج مسلمان اپنی زبان سے وہ گفتگو کرتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا نماز چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح کی بےہودہ گفتگو ہم سننا پسند نہیں کرتے، نماز چھوڑ کے چلا جائے۔ اور انسان کو شرم آنی چاہیے کہ میں ایسی گفتگو کرنے والا ہوں، ایسی بات کرنے والا ہوں کہ میری زبان کے اندر نرمی نہیں ہے کہ ایک مسلمان مسجد کے اندر آئے اور نماز چھوڑ کے چلا جائے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے اس شخص کی؟ زبانوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں سے کہا، صحابہ سے کہا، اور صحابہ نے پھر لوگوں سے کہا کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کر لو۔ اسی زبان کی وجہ سے اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالے۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ عز و جلال کو یاد کیا کرو، اپنے رب کے کلمات بلند کیا کرو، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرو۔ کس طرح؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زبان سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کفار ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، اللہ عز و جلال کے دین کے پابند بن گئے۔ آپ بھی اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ مومنوں کی اللہ عز و جلال نے صفات بیان کی ہے، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، ایک تو وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور دوسری بات ان کے اندر یہ ہوتی ہے، دوسری صفت یہ ہوتی ہے بری بات نہیں کرتے، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فضول بحث نہیں کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، جو بات کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور اپنی باتوں کے اندر لوگوں کو ہنساتا ہے اور اس طرح کی جفتیں لگاتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں سے اچھلیں اور کودیں اور کہیں کہ واہ کیا جفت لگاتا ہے، کمال کی بات کرتا ہے، لوگوں کی حد سے نکل جاتی ہے۔ وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جو لوگوں کو اس بات کے لیے ہنساتا ہے کہ لوگ اس کی بات سے ہنسے اور مذاق اڑائیں، مذاق بنائیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔